السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم افتح لنا بالخیر واختم لی بخیر، عاقبت بالخیر، کن خیر الورا کے واسطے۔ یا حضرت خواجہ اویس قرنی مدد کرنی، یا پیر عبد الخالق دل دا مالک دم خواجہ محکم الدین سیلانی۔ آئیے سب سے پہلے انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام واصحاب العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ وصحبہ دائما ابدا۔ عزیزان محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور حق و باطل میں فرق کر دے تاکہ تم ہدایت کو پا جاؤ۔ اس آیت مبارکہ کے اندر رب کریم ارشاد فرماتا ہے والفرقان، بڑے معنی ہیں والفرقان کے بھی، لیکن والفرقان سے یہاں مراد توریت کی کتاب بھی ہے۔ کفر اور ایمان میں فرق کرنے والے معجزات جیسے عصا، ید بیضا اور حلال و حرام میں فرق کرنے والی شریعت مراد ہے۔ یعنی کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر بڑے انعام کیے، تمہیں فرعون کی غلامی سے نجات دی، یہ تمہارا انعام، تمہارے لیے دریاؤں پر راستے بنائے، یہ تمہارا انعام، تم نے بچڑے کی پوجا کی، میں نے توبہ کی توفیق بخشی، یہ تمہارا انعام، میں نے عذاب اتارنے کی بجائے تم پر عذاب نہ اتارا، یہ تمہارا انعام۔ پھر مزید ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ وہ فرق کر دے حق اور باطل میں، حلال اور حرام کے اندر، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم اس کے ذریعے ہدایت کا راستہ لے جاؤ، ہدایت پا جاؤ۔ اور یہ کتاب دی تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، زندگی گزارنے کے طور طریقے تم معلوم کر لو، اس پر عمل کر کے دنیا میں عظیم اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ۔ لہذا بنی اسرائیل ہمارے اس انعام کو یاد کرے، ہمارے محبوب جو دنیا میں آخری نبی بن کے تشریف لے آئے، ان پر ایمان لائے، ان کا کلمہ پڑھے اور انعامات کا شکر ادا کرے۔ اب دیکھیں یہاں سے ایک بڑی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ پر کتاب نازل کی تاکہ وہ ہدایت پا جائیں، وہ اور ان کے ساتھ والے سب کے لیے وہ ہدایت بن کے تشریف لے آئی کتاب۔ اب وہ کتاب، وہ احکام جو اللہ نازل فرماتا ہے وہ ہدایت کے لیے ہیں، تو یہاں ہدایت جس سے منسوب ہے، ہدایت جس چیز سے ملنے والی ہے، وہ چیز اللہ کی کتاب ہے۔ اگر ہدایت عقل سے ملتی تو اللہ عقل نازل کرتا، ہدایت عقل سے نہیں ملتی، عقل سے ملتی تو موسیٰ کو عقل کی بشارتیں سنائی جاتی،
بلکہ ہدایت اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی وحی ہے، اور حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جن کے ذریعے سے ہدایت ملا کرتی ہے۔ یہ ہدایت حاصل کرنے کے ذریعے ہیں۔ اب صرف عقل کے ذریعے ہدایت نہیں پائی جا سکتی۔ آج انسان عقل کے ذریعے آگے بڑھنا چاہتا ہے، عقل کے ذریعے یہ سمجھتا ہے میں ہدایت پا جاؤں گا، لیکن آپ دیکھیں حضرت مولانا روم فرماتے ہیں، مثنوی شریف کے اندر ہے، ایک فلسفی تھا، جب وہ کسی راستے سے گزر رہا تھا تو اس نے قرآن پاک کی تلاوت سنی، کانوں تک آواز پہنچی، سورہ ملک کی آخری وہ آیت تھی، اس نے سنا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ۔ اس نے اس آیت مبارکہ کو سنا جس کا معنی یہ ہوتا ہے محبوب تم فرما دو بھلا دیکھو تو اگر صبح کو تمہارا پانی زمین میں دھس جائے، صبح کو تمہارا پانی زمین میں دھس جائے تو وہ کون ہے جو تمہیں نگاہوں کے سامنے بہتا ہوا پانی لا دیتا ہے؟ اس سے مراد وہ کنویں کا پانی ہے کہ جو کنویں کا پانی اتر جاتا ہے لیکن اوپر لے آنے والی ذات کس کی ذات ہے؟ یہ اس نے اس بات کو سنا، ایک فلسفی نے، ایک سائنسدان نے سنا، تو اس نے جو ہے کہ یہ فرمایا اور بڑا گھمنڈ کے ساتھ، تکبرانہ انداز کے ساتھ وہ کہتا ہے ہمارے پاس سائنس کے بہت آلات ہیں، ہم چاہیں تو کسی بھی آلے کے ذریعے اس پانی کو اوپر لا سکتے ہیں، اس میں کوئی مشکل اور کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن فرماتے ہیں مثنوی شریف میں مولانا روم کہتے ہیں کہ رات جب سویا تو اس نے خواب دیکھا، ایک طاقتور انسان، بڑا مضبوط اور قوی انسان اس کے سامنے کھڑا ہے اور کھینچ کے زوردار اس کے منہ پہ تماچا مارا، اس کی دونوں آنکھیں باہر آ گئی، اور پھر اس کے بعد اس کی آنکھ کے اندر، ہر انسان کی آنکھ کے اندر ایک قطرہ ہوتا ہے، نور کا قطرہ، اسی قطرے کے ذریعے انسان ساری دنیا کو دیکھتا ہے۔ نور دنیا میں نہیں، نور آنکھوں کے اندر اللہ نے عطا کیا ہے، تو یہ آنکھوں کا جو نور ہے اس کا جو قطرہ ہے وہ قطرہ بھی پھٹ کر باہر آ گیا آنکھ کے ذریعے، اور وہ زمین پہ گر گیا، اور پھر وہ قطرہ پانی تھا وہ بہہ کر خشک ہو گیا، اور پھر اس کے بعد خواب میں آنے والے اسی شخص نے اس سے کہا کہ نادان تو کہتا تھا کہ تیرے آلات اتنے زیادہ ہیں، تیرے پاس اتنے وسائل ہیں کہ تو جو ہے کہ سائنس کے ذریعے، آلات کے ذریعے جو پانی اندر چلا جاتا ہے اسے تو نکال لیتا ہے، وہ تو دور کی بات ہے، آج تیری آنکھ کا ایک قطرہ جو نور کا قطرہ ہے وہ زمین پہ گر گیا ہے، اسے نکال کے دکھا دے۔ اور پھر وہ بیدار ہوتا ہے، صبح میں دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں ہی نہ تھی، بیدار ہوا آنکھیں ہی نہ تھی، اسے ہوش آیا کہ اس نے کیا کیا تھا، اس نے کون سا لہجہ اللہ کے کلام کے سامنے استعمال کیا تھا۔ یاد رکھیں ہماری عقل محدود ہے، صرف وہی تک ہم سوچ سکتے ہیں جہاں تک ہماری عقل پہنچتی ہے، مگر اللہ کی قدرت ہماری عقل سے کہیں آگے ہے، اس لیے کہ صحیح راہ یہ ہے کہ آدمی اپنی عقل سے نہیں بلکہ اللہ کی کتاب کے ذریعے ہدایت حاصل کرے۔ ہدایت کا راستہ اللہ نے قرآن میں رکھا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت قرآن میں موجود ہے، ہم اسے اپنی عقل میں تلاش کر رہے ہیں، ہم اپنی عقل کے مطابق اپنے آپ کو ہدایت کا اور ہدایت یافتہ انسان کہلواتے ہیں، لیکن یاد رکھیں ہدایت یافتہ وہی ہے جو کتاب اللہ پر عمل کرتا ہو، اللہ کے فرمان پر، رسول کریم کے فرمان پر عمل کرتا ہو۔ دیکھیں ماضی کی کچھ مثالیں ہمارے سامنے قرآن پیش کرتا ہے، یہ ہمارا فائدہ ہے، اللہ نے آخری امت بنا کے بھیجا تاکہ پہلے والوں کی ہم باتوں کو سنیں، غور کریں، اور پھر ایسی غلطیوں کو دہرا کر ہم اپنی دنیا اور آخرت کو برباد نہ کریں بلکہ ان کی غلطیوں سے ہم سبق حاصل کریں۔ قرآن کہتا ہے کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر۔ قرآن کہتا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام، جب انہوں نے ہدایت کی دعوت دی لوگوں کو، ان لوگوں نے انکار کیا، مانا نہیں، تکلیفیں پہنچائی، اذیتیں پہنچائی، پاگل کہا، قرآن کہتا ہے مجنون کہا اور کم عقل کہا، اور ایسے الفاظ بار بار سنتے سنتے 950 سال تک اللہ کی دعوت دی، دین کی ہدایت کی دعوت دی، لیکن پھر آخرکار آپ نے دعا کی اللہ کی بارگاہ، اور پھر اس کے بعد دعا کی کہ مولا اگر میں تیرا بندہ ہوں تو مجھے غلبہ عطا فرما،
فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، مجھے مدد نصیب کر، مجھے غلبہ عطا فرما۔ اللہ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے کچھ دانے نازل کیے، پھر وہ دانے کو بویا گیا، پھر جا کے وہ تنے مضبوط ہوئے، پھر کاٹنے کا حکم ہوا، اور پھر کشتی جیسی کوئی چیز ایسی بنانے کا اللہ کی جانب سے حکم ہوا۔ وہ لوگ دیکھتے تھے غور سے، کیا کر رہے ہیں، پاگل ہی سمجھتے تھے، اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے تھے، اور اللہ کے نبی کو پاگل سمجھتے تھے۔ تو وہ غور سے دیکھتے تھے اور پاگل کہتے تھے اور جھٹلاتے تھے اور کم عقل سمجھتے تھے، چڑھاتے تھے اور پوچھتے تھے یہ کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کی طرف سے بڑا سیلاب آئے گا، ہر چیز کو بہا کر لے کے جائے گا۔ دنیا نے کبھی سیلاب نہ دیکھا تھا، وہ نہیں جانتے تھے سیلاب کیا ہے، وہ تو اپنی عقل سے سوچ رہے تھے ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ کہا کہ جو اس پہ سوار ہوگا، یہ دنیا کی پہلی کشتی تھی، کہا کہ جو اس پر کھڑا رہ جائے گا، اس پر آ جائے گا، وہ کامیابی پالے گا، وہ زندگی پائے گا، وہ حیات پائے گا۔ جو اس پر سوار نہ ہوگا وہ برباد ہوگا۔ لیکن انہیں اپنی عقل کی پڑی تھی، وہ اپنی عقل اور اپنی عقل مندی کے گیت گا رہے تھے، کوئی ایسی چیز نہیں ہو سکتی، یہ پاگل ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ کشتی تیار ہوئی، 80 افراد جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے، جو ان پر ایمان لائے، وہ لوگ تو انہیں کم عقل کہتے تھے، بادی الرأی کہتے تھے، کم عقل نہ سمجھے لوگ جسے کہا جاتا تھا۔ وہ 80 کی تعداد تھی، عقل میں وہی، اصل میں وہی سمجھدار لوگ تھے، 80 جو ایمان لائے، کشتی نوح پر سوار ہوئے، اللہ نے انہیں زندگی عطا فرما دی۔ اور جو اپنے آپ کو عقل مند کہتے تھے کہ ہم عقل مند ہیں، وہ لوگ ڈوب کے خاک ہو گئے، اور ڈوب گئے، وہ برباد ہو گئے اور مٹ گئے وہ لوگ۔ لیکن حقیقت میں وہ عقل مند تھے جو سوار ہو گئے، اور غیر مسلم جو خود کو عقل والا سمجھتے تھے وہ برباد ہو گئے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے ہدایت یافتہ وہی ہے جو اللہ کی کتاب اور اللہ کی نازل کرتا احکام پر عمل کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ والوں نے عمل کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام جب اللہ کے حکم سے آپ نے قوم کو دعوت دی، دین کی خدمت کی اور لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتایا، وہ لوگ کہنے لگے قال الملأ الذین کفروا من قومه انا لنراک فی سفاہۃ وانا لنظنک من الکاذبین۔ وہ کہنے لگے، اس قوم کے سردار بولے بے شک ہم تمہیں بیوقوف سمجھتے ہیں، اللہ کے نبی کو بولے ہم تمہیں بیوقوف سمجھتے ہیں، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ہم تمہیں جھوٹوں میں گمان کرتے ہیں۔ تمہارا شمار اور تمہاری گنتی تو جھوٹوں کے اندر آتی ہے، تم جھوٹے ہو معاذ اللہ۔ یہ اللہ کے نبی سے کلام ہو رہا ہے، لیکن دیکھیں بردباری کیسی تھی، آپ کے اندر صبر و تحمل کیسا تھا۔ اللہ کے نبی حضرت ہود کہتے ہیں قال یا قومی لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ وہ کہتے تھے لیس بی صفاحۃ، میرا کم عقلی سے، میرا جھوٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا جھوٹ سے کوئی تعلق نہیں، کم عقلی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر کہتے ہیں بے وقوفی سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیوں؟ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، کیونکہ میں اللہ رب العالمین کا رسول بنا کر آیا ہوں۔ جو رب کا رسول ہو وہ کبھی کم عقل نہیں ہو سکتا۔ ان کی عقل ایسے ہوتی ہے جیسے ان کی عقل کے سامنے، یعنی کہ سمندر کے سامنے جیسے قطرے کی اہمیت حیثیت کچھ نہیں ہوتی، اس طرح نبی کی عقل سمندر کے برابر ہے اور ساری دنیا ایک بوند کے برابر ہوتی ہے۔ ایسی اللہ انہیں عقل عطا فرماتا ہے۔ تو کہا کہ میں تو اللہ کا رسول ہوں، میرا کم عقلی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر کہتے ہیں ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین۔ وہ کہتے ہیں تمہیں اپنے رب کی رسالتیں پہنچاتا ہوں اور تمہارا بھروسے مند خیر خواہ بن کے آیا ہوں۔ یہ دعوت دین آپ نے پہنچائی، لیکن ان لوگوں نے انکار کیا، ان قوموں نے جھٹلایا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے ان پر آندھی کا عذاب لیا اور آندھی کا عذاب بھیجا، اور جتنے یہ عقل پرست تھے، اپنے آپ کو سمجھدار اور اللہ کے نبی کو کم عقل سمجھتے تھے اور اللہ کے نبی کو پاگل سمجھتے تھے، وہ لوگ سب فنا ہو گئے۔ باقی وہ بچا جو ایمان لایا تھا، جس نے کتاب اللہ پر عمل کیا، جس نے کتاب اللہ کو حق سمجھا، ہدایت کا راستہ جس نے تلاش کیا نبی کے حکم کے اوپر، وہ کامیاب ہو۔ اب دیکھیں پتہ یہ چلتا ہے کہ ہماری عقل میں، اپنی عقل سے
ہم کچھ چیز سمجھ نہیں سکتے، ہم یوں سمجھے کہ اپنی عقل سے تجربہ تو کر سکتے ہیں، لیکن ہم اپنی عقل سے کامیابیاں نہیں حاصل کر سکتے، ہدایت نہیں حاصل کر سکتے۔ ہم دین کے محتاج ہیں، کتاب اللہ کے محتاج ہیں۔ ہمیں ہدایت اگر ملے گی تو صرف اللہ کی کتاب کے ذریعے مل سکتی ہے، اس کے علاوہ دنیا کے اندر ہماری عقل کے بلبوتے پر ہدایت ملنے والی نہیں ہے۔ کتاب ہی کے ذریعے ہدایت ملے گی، اللہ ہی کے احکام کے ذریعے ہدایت ملے گی، جسے قرآن واضح لفظوں میں بیان کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، قرآن کہتا ہے کہ یعنی وہ لوگ کہ جو کتاب والے تھے، جو کتابی ہیں، اگر وہ لوگ ایمان لاتے، وَاتَّقُوا، اگر وہ پرہیزگار بن کے رہتے، لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اللہ ان کی ساری غلطیوں کو معاف کر دیتا، ان کی غلطیوں کو مٹا دیتا۔ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور اللہ انہیں جنت کے انعام کے اندر داخل کر دیتا۔ لیکن وہ ایمان لاتے، وہ پرہیزگاری اختیار کرتے، تورات پر اور کتابوں پر ایمان صحیح معنوں میں لاتے، اور پھر اللہ کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، وہ قائم رہتے توریت اور انجیل کے اوپر، وہ قائم رہتے، وہ عمل پیرا رہتے توریت اور انجیل کے اوپر۔ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اور جو اللہ نے ان کی طرف، ان کی جانب ان میں سے جو کچھ بھی بھیجا ہے اس پر قائم رہتے۔ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اللہ زمین اور آسمان دونوں کی طرف سے ان کے لیے رزق بھیجتا، آسمان سے بھی رزق نازل کرتا، زمین کے ان کے پاؤں کے نیچے سے بھی اللہ رزق بھیج دیتا۔ آج ہم رزق تلاش کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی کتاب پر کوئی عمل نہیں ہے، اللہ کے احکام پر کوئی عمل نہیں، لیکن اللہ کہتا ہے کہ تم اگر ہماری کتاب پر عمل کرو، ایمان لاؤ، پرہیزگاری اختیار کرو، آسمان سے بھی رزق برساؤں گا، زمین سے بھی رزق اگاؤں گا، دونوں طرف سے تمہارے لیے رزق ملے گا۔ لیکن جو بندہ ان کتاب پر عمل نہ کر سکے وہ لوگ گمراہ ہو گئے، وہ بے دین ہو گئے، وہ بیکار ہو گئے، وہ ناکامیاب ہو گئے، نافرمانی نے انہیں ذلیل و رسوا کر دیا۔ حضرت جبیر بن نفیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسلمانوں نے قبرص فتح کیا۔ قبرص بڑا عظیم وہ جگہ تھی، وہاں کے رہنے والے بڑے عزت دار، بڑے عظیم تھے۔ فرماتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے فتح کیا، حضرت جبیر بن نفیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں نے دیکھا صحابی رسول حضرت ابو دردہ ایک کونے میں بیٹھے رو رہے تھے۔ میں نے پوچھا آج مسلمانوں کے لیے غلبے کا دن ہے، فتح اور کامیابی اللہ نے مسلمانوں کے مقدر میں لکھ دی، آج خوشی کا دن ہے، یہ آنسو کس بنا پر بہائے جا رہے ہیں؟ حضرت ابو دردہ نے فرمایا اے جبیر غور تو کرو، اللہ کی نافرمانی جو کرتا ہے وہ اپنے رب کے حضور کتنا بے وقعت اور بے معنی اور بے حیثیت کے ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے والا اللہ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اس کی کوئی ویلیو نہیں اللہ کے نزدیک نافرمانی کرنے والے کی۔ اور پھر فرماتے ہیں قبرص کے رہنے والے غلبے والے تھے، عزت والے تھے، انہوں نے اللہ کے احکام کو جب چھوڑا تو اللہ رب العزت کی نافرمانی جب کی تو ان کا یہ حال ہوا کہ آج انہیں شکست ہوئی ہے۔ جب تک وہ اللہ کے احکام پر عمل کرتے رہے، وہ غلبے والے رہے، وہ عظمت والے رہے، اللہ نے انہیں کامیابیوں سے نوازا، لیکن جیسے ہی نافرمانی شروع کر دی اللہ نے انہیں ذلیل کر دیا، شکست دے دی، اللہ نے انہیں فنا و برباد کر دیا۔ یہاں سے سبق ملتا تھا انہیں، اور وہ لوگ سبق حاصل کرتے تھے کہ ہمیں کتاب اللہ پر عمل کرنا ہے، اللہ کے احکام پر عمل کرنا ہے، اور قرآن آج ہمیں ملا ہے۔ اب دیکھیں ہم سے پہلوں کو توریت ملی، انہوں نے جب تک عمل کیا کامیاب ہوئے، جیسے ہی کتاب کو چھوڑا، کتاب سے ہٹے، وہ کامیابی سے ہٹ گئے، وہ ذلیل و خوار ہو گئے۔ انجیل بھی آئی، زبور بھی عطا ہوئی، جب تک عمل کرتے رہے تب تک کامیاب بن کے رہے، تب تک عزت والے بن کے رہے، تب تک ان کا نام کامیاب لوگوں میں لکھا جاتا تھا۔ لیکن جب ان لوگوں نے عمل کو چھوڑا، کتاب اللہ کو چھوڑا، اللہ کے احکام کو چھوڑا اور اللہ کی نافرمانیاں شروع کر دی، آج وہ لوگ ہمارے لیے عبرت کا نمونہ بنے ہوئے ہیں۔ آج وہ اللہ کے سخت ترین عذاب کے حقدار بن گئے، اور وہ لوگ دنیا میں بھی ناکامیاب ہو گئے، دنیا میں بھی انہیں ذلت اور رسوائی ملی، اور وہ آخرت میں بھی ذلت اور رسوا ہوں گے۔ لیکن آج
اب ہماری باری ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن کی دولت عطا فرمائی، قرآن جیسی دولت عطا فرمائی، اور خود فرماتا ہے مومنو تمہیں قرآن عطا کر دیا. کیوں؟ تاکہ تم یہ نہ کہو، کیا کہو؟ ان تقولوا لو ان انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم، کہ تم یہ نہ کہو کہ اگر ہم پر بھی کتاب اترتی تو ہم بھی اسے ان سے زیادہ ٹھیک کر راہ پر چلتے، سیدھے راستے پر چلتے اگر ہم پر کتاب نازل ہوتی. تم یہ کہتے، اسی لیے ہم نے تم پر کتاب نازل کر دی. اب چل کے دکھاؤ، اب اس پر عمل کر کے دکھاؤ، اور اس پر عمل کر کے تم کامیاب ہو سکتے ہو. کہ آج مسلمانوں کے پاس یہ کہنے کے لیے نہیں وجہ بچی کہ ہمارے پاس کوئی کتاب نہیں ہے. توریت ان پر نازل ہوئی، زبور ان پر ہوئی، انجیل ان پر ہوئی، ہمارے پاس کوئی کتاب نہیں، بلکہ اللہ نے ساری کتابوں سے افضل کتاب نازل کر دی اور کہا تمہارے پاس سب سے افضل کتاب ہے، اب تم اس پر عمل کر کے دکھاؤ. سب سے افضل قرآن مجید ہمیں عطا کر دی، اور اس پر عمل کرو تاکہ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی حاصل کر سکو. قرآن کے سوا کوئی چیز ایسی نہیں جو ہمیں کامیابی کی طرف پہنچا سکے. قرآن کہتا ہے قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. اے محبوب فرما دیجئے ان کتاب والوں کو جب تک تم توریت اور زبور اور جو کچھ تمہاری طرف رب کی جانب سے نازل کیا گیا اس پر قائم نہیں کر لیتے، تم کوئی شے نہیں ہو. جب تک اللہ کے فرمان پر عمل نہیں کر لیتے، اللہ کے احکام پر عمل نہیں کر لیتے، تب تک تمہاری کوئی حیثیت اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے. حضرت سفیان کہتے ہیں جب یہ آیت میں نے سنی تو میرے نزدیک یہ آیت سب سے بھاری آیت تھی، کیونکہ یہ ان یہودیوں کے لیے تھی، ان عیسائیوں کے لیے تھی کہ جن پر توریت اور زبور نازل کر دی گئی. اب ان سے کہا گیا کہ جب تک تم ان پر قائم نہ رہو گے اور ہمارے محبوب پر ایمان نہیں لے آؤ گے اور دین پر صحیح معنوں میں عمل نہیں کرو گے تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. آج ہم پر قرآن نازل ہوا، جب تک ہم صحیح معنوں میں عمل نہیں کریں گے ہماری اللہ کی بارگاہ میں کوئی حیثیت نہیں ہے. اب ہمیں صحیح معنوں میں عمل کرنا ہے. دنیا اور آخرت میں اپنی کوئی حیثیت اگر ہم چاہتے ہیں تو صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم قرآن پر پوری طریقے سے عمل کریں. قرآن کے ذریعے اللہ ہمیں عزت و وقار نصیب کرے گا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی نصیب کرے گا. ہم سمجھتے ہیں ترقی دنیا کے اندر ہے، ترقی دنیا کے علم میں، علم حاصل کرنا ضروری ہے دنیا کا، لیکن ترقی یافتہ علم دنیا کا علم نہیں ہے. میں آپ کو چند مثال دیتا ہوں. یہ آج کل لوگ دنیا کے علم پر اچھلتے ہیں. کوئی ڈاکٹری کے علم پر اپنے آپ کو گھمنڈ کے نشے میں چور اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. کوئی بلڈر اپنے آپ کو اس نقشے کرنے والی جو وہ ڈگری حاصل کرتا ہے اس کی بنا پر اپنے آپ کو اونچا سمجھتا ہے. کوئی کسی کے سبب تو کوئی کسی کے سبب. میں آپ کو بتاؤں یہ علم جانوروں کے اندر موجود ہے، یہ ڈاکٹری کا علم جانوروں کے اندر موجود ہے. یہ جو بندر آپ دیکھ رہے ہیں، بندر جسے ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن یہ بندر یہ بھی طبی علم جانتا ہے. جب آپ زہر والا کھانا رکھ دو بندر آئے گا، سونگے گا پہلے، اور سونگنے کے بعد وہ اس کا تریاق تلاش کرے گا، اس کا توڑ نکالے گا، اور جنگل میں جانے کے بعد پھر وہ جڑی بوٹی لائے گا، اور جڑی بوٹی اور زہر والا کھانا دونوں ساتھ میں کھائے گا اور زندہ رہے گا. نیولا اور سانپ کو دیکھ لیجئے، دونوں کی لڑائی ہوتی ہے. آپ غور سے دیکھنا، جیسے ہی ڈنک سانپ کا لگے گا نیولے کے اوپر، وہ نیولا غائب ہو جائے گا تھوڑی دیر کے لیے، پھر واپس آ کے وہ لڑائی کو کنٹینیو کرے گا. وہ جاتا کہاں ہے؟ سانپ کے ڈنک کا توڑ ڈھونڈنے کے لیے جاتا ہے، اور پھر وہ جڑی بوٹی کھا کر اس کا توڑ کھا کر پھر واپس آتا ہے لڑنے کے لیے. یہ دستور اللہ نے ان کے اندر بھی یہ عقل عطا فرمائی ہے. اور ایسے پرندے بھی موجود ہیں کہ جو ایسی اللہ کی عطا کی ہوئی عقل کے ذریعے وہ اپنے گھر اور گھونسلے بناتے ہیں کہ آج بھی شکاری جانور، سانپ اور بہت سارے دوسرے شکاری جانور ان کے بچوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. آپ سرچ کر کے دیکھ لیجئے، ایسے پرندے جو بڑی اونچی جگہ پر بناتے ہیں، بڑے ہلکے ان کے گھونسلے ہوتے ہیں، اور ان کے گھونسلے میں جانے والے دو راستے ہوتے ہیں. ایک وہ جو دکھائی دیتا ہے لیکن اس میں وہ بچے نہیں ہوتے ہیں، اور ایک وہ راستہ ہوتا ہے کہ جو بنانے والا ہی جانتا ہے کہ کہاں راستہ موجود ہے، اور اس راستے کے اندر اس کے بچے اور انڈے موجود ہوتے ہیں. اور وہ شکاری جانور کتنی کوشش کر لے لیکن پھر بھی وہ وہاں پہنچ نہیں سکتا. لیکن وہ سب سے
ٹہنی کے آخر میں بناتا ہے، ٹہنی کے آخر میں، یہ بھی اس کی کلا ہے، یہ بھی اللہ نے اسے عقل دی، ٹہنی کے آخر میں بناتا ہے تاکہ کوئی بھی جانور جب وہاں پہنچے تو وہ وہاں پہنچنے کے بعد ٹہنی اتنی ہلکی ہوتی ہے کہ ٹہنی جھک جاتی ہے، وہ بیٹھ نہیں سکتا، لیکن اگر کوئی ہلکا جانور بھی پہنچ گیا پھر بھی اس کے گھونسلے تک پہنچ نہیں سکتا۔ تو یہ ساری چیزیں تو اللہ نے جانوروں کو عطا فرمائی ہے، اس میں کوئی کامیابی نہیں ہے، اس میں کوئی کمنٹ کرنے والی بات نہیں ہے۔ اصل بات کتاب اللہ ہے، اصل بات اللہ کا کلام ہے، آپ نے وہ کیا سیکھا، اس پر عمل کتنا کیا، یہ اصل بات ہے۔ کامیابی کا راستہ اللہ نے قرآن میں رکھا ہے۔ آج ہم غور کر رہے ہیں، تبصرے آپس میں کرتے ہیں کہ دنیا یہاں نکل گئی، دنیا وہاں نکل گئی، کافروں نے اتنی ترقی کر لی، اتنی تعداد فلاں اسکول کے اندر، اتنی تعداد فلاں ڈگری کے اندر، اتنی تعداد فلاں کمپنی کے اندر، اتنی تعداد ان کی وہاں ہے، ہم تو کامیابی نہیں ہے، کامیابی تو انہیں مل گئی۔ لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ ہم نے کامیابی حاصل کرنا چھوڑ دیا، کامیابی انہیں نہیں ملی، وہ آگے نہیں بڑھے، ہم پیچھے رہ گئے۔ پوائنٹ یہاں پر ہے، ہم پیچھے رہ گئے۔ اس کی مثال آپ کے سامنے دوں، ایک کار چل رہی ہے اور ایک بائک چل رہی ہے، کار کی میکسیمم اسپیڈ 120 ہے اور بائک کی میکسیمم اسپیڈ 80 ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کار والا زیادہ اسپیڈ کے ذریعے وہ آگے نکل سکتا ہے اور آگے ہی رہے گا، لیکن اگر کار والا اپنی کار کو 40 پہ چلائے، بائک والا 80 پہ چلائے، آپ بتائیے کون آگے نکلے گا؟ بائک والا ظاہر سی بات ہے آگے نکلے گا، لیکن کار کو دیکھنے والا انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ کار پیچھے رہ گئی ہے، بائک نے ترقی کر لی، یہ نہیں کہہ سکتا، بلکہ آپ یوں کہیں گے کار کے پاس تو اتنی استطاعت تھی، طاقت تھی کہ وہ آگے نکل سکتی ہے، لیکن چلانے والے نے سستی دکھائی ہے، اس نے وہ کام نہیں کیا کہ وہ آگے بڑھ سکے۔ آج 100% ترقی کے جو راستے ہیں، 100% جو اسباب ترقی کرنے کے، وہ مسلمانوں کے پاس ہے۔ سب سے بڑی کتاب قرآن پاک آج ہم نے گلاس میں لپٹ کر کتاب کو الماری کی زینت بنا کے رکھ دیا، جو ہمارے لیے نسخہ حیات تھی، آج ہم نے مردوں کو بخشوانے میں لگا دیا ہے۔ آج یہ ہماری قوم کی حقیقت ہے جس کے ذریعے آج ہم پیچھے کی طرف آ رہے ہیں، لیکن یہی کتاب ہے کہ جو ہمیں آگے تک لے جائے گی۔ زمانہ جب تک عمل کرتا رہا تب تک عروج پہ رہا، تب تک دبدبا رہا مسلمانوں کا، لیکن جب سے کتاب کو چھوڑا، کتاب پر عمل کرنے کو چھوڑا، آج زمانہ بھی برباد ہو گیا، مسلمان بھی برباد ہو گیا۔ آج در بدر کی ٹھوکر ہم اس لیے کھا رہے ہیں، لیکن جب تک کتاب کو پکڑ کے رکھیں گے، عمل کرتے رہیں گے، اللہ کے احکام پر عمل ہوتا رہے گا، رسول اللہ کی شریعت پر پابندی سے عمل ہوتا رہے گا، یقیناً کامیابی ملے گی۔ چند دنوں کے اندر رزلٹ ملے گا، چند دنوں کے اندر۔ یہ میں کوئی بہت بڑی بات نہیں کر رہا ہوں، بڑی صاف اور حقیقت بات کر رہا ہوں، چند دنوں میں رزلٹ ملے گا، لیکن آج ہم نے اپنی بربادی خود خرید لی۔ آج جلوس کے اندر دیکھیں قرآن پر عمل نہیں، شادی بیاہ کے اندر دیکھیں قرآن پر عمل نہیں۔ آج ہر اعتبار سے جو ماحول آج ہم اپنے زمانے میں پاتے ہیں، ہمارے سماج میں پاتے ہیں، کہیں پر بھی ہمارا شریعت کے دائرے میں رہ کر کوئی عمل موجود نہیں، تو یہ قوم ترقی کرے گی؟ نہیں کر سکتی۔ اللہ نے کہہ دیا جو کتاب پر عمل کرے گا، اللہ خود کہتا ہے میرے احکام پر جو عمل کرے گا وہی کامیاب ہوگا، اس کے علاوہ کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ 150 سال سے، تقریباً 150 سال سے آج غریبی دور کرنے کا رونا آج زمانہ اور دنیا رو رہی ہے، لیکن 150 سال سے بڑے بڑے ایسے سسٹم بنائے گئے، بڑے بڑے ایسے سماجی ایسی سسٹم کھڑی کر دی گئی، معاشرتی سسٹم بنائے گئے کہ جس کے ذریعے روزگار ملے، جس کے ذریعے غریبی دور ہو، لیکن 150 سال ہو گئے، آج بھی وہ تنظیمیں، آج بھی وہ بنائی گئی تنظیمیں کام کر رہی ہیں بہت سارے ممالک کے اندر، لیکن آپ بتا دیجئے 150 سال سے غریبی کہاں کم ہوئی ہے اور کہاں لوگوں کی ترقی ہوئی ہے اور کہاں لوگوں کو سکون ملا ہے اور کہاں لوگوں نے چین کی زندگی گزاری ہے۔ آج غریبی دور کرنا دور کی بات ہے، لیکن جو غریبی 150 سال پہلے تھی وہ وہاں تک سٹاپ بھی نہیں ہوئی، غریبی بڑھتی گئی کم ہونے کی بجائے۔ بڑے بڑے فارمولے آئے، بڑے بڑے سائنسداں آئے، بڑے بڑے عقل والے آئے، بڑے بڑے انہوں نے اپنے عقل کے نمونے پیش کیے، لیکن ہر نمونہ فیل ہو گیا۔ میں کہتا ہوں قرآن کی طرف آ جاؤ، قرآن کی طرف آؤ۔ عمر ابن عبدالعزیز پہلی صدی کے سرے پر آنے والے، وہ فاروق اعظم کے دور کا ایک آئینہ لے کر آنے والے، 30 مہینے تک حکومت کی ہے، 30 مہینے تک، 150 سال نہیں، 30 مہینے۔
2.5 سال تک حکومت کی ہے اور قرآن کا عمل کر کے دکھایا اور قرآن کے مطابق حکومت کیسے کرنی ہے وہ بتا کے دکھایا. کیا حال تھا؟ 30 مہینے حکومت کی، گورنروں کے خط آنے شروع ہوئے، MP MLA کے خط آنے شروع ہو گئے. خط کیا آتا ہے؟ خط آتا ہے اے امیر المؤمنین عمر ابن عبدالعزیز، آج زکوٰۃ جمع ہو گئی ہے اور اتنی زکوٰۃ ہے کہ لینے والا کوئی غریب نہیں ملتا. یہ وہ زمانہ تھا. یہ قرآن کا ایک عمل وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ قائم کرو. آج اس پر بھی ہمارا عمل گیا. آج غریبی گھس گئی ہمارے نس نس کے اندر. دینے والا صحیح دیتا نہیں، لینے والا ملتا نہیں، اور جس کو لینے کے لائق نہیں وہ گھومتا پھرتا ہے لینے کے لیے. آج حال یہ ہو گیا ہمارا، برباد ہو گئے. لیکن وہ زمانہ تھا صرف ایک آیت کے ٹکڑے پر وَآتُوا الزَّکَاۃَ کا عمل یہ تھا. 30 مہینے کے اندر کوئی غریب نہ بچا پوری حکومت کے اندر. یہ قرآن کا پاور ہے، یہ قرآن کے عمل کرنے کا ذریعہ اور یہ قرآن پر عمل کرنے کا اثر ہے. کوئی غریب موجود نہ تھا. یہ قرآن ہے. ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کے احکام کو چھوڑ دیا. اب ہم کامیابی تلاش کر رہے ہیں. کوئی کامیابی کے سپنے کہاں دکھا رہا ہے، کوئی کہاں دکھا رہا ہے. کوئی کامیابی کو کتنے میں بیچ رہا ہے، کوئی کامیابی کتنے میں بیچ رہا ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کامیاب ہو جائیں گے 10 سال کے بعد. قرآن یہ سب سے بڑی کتاب، یہ ہدایت کا سرچشمہ لے کر آ رہی ہے. یہ اس کے اندر روشنی اور نور پھوٹ رہا ہے. آج ہمارے گھر تاریکی میں ڈوب گئے. قرآن کی تلاوت بند ہو گئی، قرآن پر عمل بند ہو گیا. آج اسی کے ذریعے آج ہماری گھروں میں روشنی ہوتے ہوئے بھی تاریکی موجود ہے. آج ہمارے گھروں میں مال اور اسباب ہوتے ہوئے بھی آج ہم نکمے ہو چکے ہیں یہ قرآن کو چھوڑنے کی بنا پر. لیکن آپ دیکھیں گھر کا چراغ، حضرت ثابت بن قیس، رات میں چراغ جلتا تھا، رات گھر روشن رہتا تھا. بہت سارے لوگوں نے دیکھا گھر تو چمک رہا ہے، روشن ہے. رسول کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ ثابت بن قیس کا گھر تو رات کو چمکتا ہے. رسول کریم نے کہا کہ ثابت بن قیس ضرور سورہ بقرہ کی تلاوت کر کے سوتے ہوں گے، ضرور تو سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہوگی. لوگوں نے پوچھا کہ کیا آپ سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہیں رات کو؟ فرمایا ہاں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کر کے سوتا ہوں، اسی کی برکت سے ساری رات میرا گھر جگمگاتا ہے. یہ قرآن کی برکت ہے، یہ قرآن کا نور ہے. یقیناً پڑھیں گے، عمل کریں گے تو یقیناً آپ کا گھر، آپ کا دل، آپ کی نسلیں سب کچھ سنوریں گی. دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی انشاءاللہ. رب تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک پر عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. قرآن پاک سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. صحیح معنوں میں قرآن سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور قرآن پاک پر تا عمر عمل کریں اور کل بروز محشر رب تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی شفاعت نصیب فرمائے. دوران گفتگو جو کچھ غلطی ہوئی رب قدیر اپنے محبوب کے صدقے معاف فرمائے. استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ